الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہذا طریقی مائی پاتھ کی اس کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے، اور آج ہم اسلام کے پلرز میں سے زکوٰۃ، روزہ اور حج کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے والے ہیں۔ اسلام کے پلرز میں سے تیسرا پلر زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النور آیت نمبر 56، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ گویا کہ نماز فرض ہونے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے؟ یہ مال کا ایک واجبی حصہ ہے جو خاص لوگوں کے لیے خاص وقتوں میں اور کچھ شرطوں کے ساتھ واجب ہوتا ہے۔ مال کا واجبی حصہ جو خاص لوگوں کے لیے خاص وقتوں میں اور خاص شرطوں کے ساتھ واجب ہوتا ہے، یہ زکوٰۃ ہے۔ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کن مالوں میں واجب ہوتی ہے؟ تو بنیادی طور پر 4 طرح کے مالوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے: سونے چاندی اور نقدی سکے، روپیے پیسے۔ دوسرے نمبر پر تجارتی سامان۔ تیسرے نمبر پر جانور۔ چوتھے نمبر پر زمین کی پیداوار۔ سونے چاندی اور نقدی سکے کی زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہوگا؟ سونا کا نصاب 85 گرام ہے، چاندی کا نصاب 595 گرام ہے۔ سونا اور چاندی کی زکوٰۃ کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے، اور دوسری شرط یہ کہ ان پر سال گزر جائے۔ اور ہم نے جان لیا کہ سونا کا نصاب 85 گرام اور چاندی کا نصاب 595 گرام ہے۔ اگر سونا 85 گرام کو پہنچ جاتا ہے یا اس سے زیادہ ہے، چاندی 595 گرام کو پہنچ جاتا ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو نصاب کو پہنچ چکا ہے۔ اب اگر سال گزر جاتا ہے تو 2.5 یعنی 40واں حصہ اس میں سے نکال دینا ہے۔ نقدی سکوں کی زکوٰۃ سونا اور چاندی کے اعتبار سے ہی ہوگی۔ چاندی کو ہم معیار بنائیں گے، 595 گرام کا ریٹ معلوم کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا اتنا پیسہ ہمارے پاس سال بھر رہا ہے۔ اگر رہا ہے تو گویا کہ ہمارے مال میں زکوٰۃ ہے۔ 2.5 یعنی 40واں حصہ اس میں سے نکال دینا ہوگا۔ تجارتی سامان کی زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہوگا؟ یعنی جو سامان ہم تجارت کے لیے رکھے ہوتے ہیں، سال گزرنے کے بعد اس کا ریٹ طے کریں گے اور جتنے پیسے ہوتے ہیں 40واں حصہ اس میں سے بھی نکال دینا ہے۔ جانوروں کی زکوٰۃ کا سسٹم کیا ہوگا؟ یاد رکھیں کہ 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں، 30 گائے سے کم میں زکوٰۃ نہیں، اور 40 بکریوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ باقی تفصیل فقہ کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر کسی کے پاس 653 کلو گرام 653 کلو گرام اناج ہو جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر اس سے کم اناج ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ البتہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اناج وہ ہو جس کو ذخیرہ کر کے رکھا جا سکتا ہو۔ اسی لیے پھل اور ساگ سبزیوں میں جسے ذخیرہ کر کے رکھا نہیں جا سکتا ہو، زکوٰۃ نہیں۔ ہاں، اگر سبزی بیچ رہے ہیں اور اس سے پروفٹ حاصل ہو رہا ہے تو اس پروفٹ پہ سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ضرور آئے گی۔ زکوٰۃ کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے پہلے
اللہ رب العالمین کی اطاعت، یعنی زکوٰۃ دے کر ہم اپنے رب کو راضی کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ہم پر فرض کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس سے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد ہوتی ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے سماج میں صرف مالداروں کو ہی نہیں رکھا، ہر سماج میں غریب بھی ہوتے ہیں۔ یہ انسانیت نہیں ہے کہ مالدار آرام سے کھائیں پئیں اور اپنے مال پر سانپ بن کر بیٹھ جائیں اور غریبوں کو نظر انداز کر جائیں، جس کی وجہ سے سماج میں چوری ہوتی ہے، ڈکیتی ہوتی ہے۔ لیکن جب زکوٰۃ کا سسٹم لاگو ہوتا ہے تو مالداروں اور غریبوں کے بیچ پریم پیدا ہوتا ہے اور ایک شریفانہ زندگی حاصل ہوتی ہے۔ مسلم کمیونٹی میں سماجک ایک جٹتا پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ انسان کو کنجوسی سے پاک کرتی ہے اور اس میں سخاوت اور دانشیلتا پیدا کرتی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجئے، اس سے ان کا نفس پاک ہوگا اور ان کا تزکیہ ہو پائے گا۔ تو گویا کہ زکوٰۃ دینے سے ایک انسان کا شدھیکرن ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے حقدار کون کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں 8 لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کو زکوٰۃ ملنی چاہیے یا جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ یہ صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں، مسکینوں کے لیے ہیں اور ان کے اصول کرنے والوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے ہیں جن کا دل جتنا مقصود ہو، اور گردن چھڑانے کے لیے، اور قرض داروں کی مدد کے لیے، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافروں کے لیے۔ یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت رکھنے والا ہے۔ گویا کہ یہ 8 طرح کے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے حقدار بنتے ہیں۔ یہاں پر یہ نوٹ یاد رکھیے کہ جس مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ پوچھے اور اسے تفصیل سے جانے اور سیکھے تاکہ اچھے انداز میں زکوٰۃ دے سکے، اور ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اور نہ جاننے کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ گناہگار ٹھہر جائے۔ اسلام کے پیلرز میں سے چوتھا پیلر رمضان کے روزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 183 یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر کیسے؟ بند کمرے میں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور روزہ میں یہ تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایک آدمی اکیلے ہوتا ہے، فریج میں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھوک پیاس سے ہوتا ہے، لیکن ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ڈالتا اور نہ ہی کھانے کا لقمہ منہ میں ڈالتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سوچتا ہے کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ایک رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ 1 مہینہ کی ٹریننگ کے ذریعہ 12 مہینے اس کو اس کیفیت کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ روزہ کی تعریف کیا ہے؟ روزہ عبادت کی نیت سے فجر نکلنے سے لے کر فجر ادے ہونے سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ گویا کہ عبادت کی نیت ہو اور فجر ادے ہونے سے سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور شہوت سے اپنے آپ کو روک لیا جائے۔ روزے کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت۔ روزہ رکھ کر کے ہم اللہ کا آگیا پالن کرتے ہیں، اللہ کی حکم کو مانتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر روزہ کے ذریعہ مومن کو تقوی کی ٹریننگ ملتی ہے، یعنی اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے
انہیں وہ کرنے لگ جاتا ہے اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، وہ اس طور پر کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی نگرانی ہو رہی ہے، چنانچہ وہ اللہ کے آدیشوں کا پالن کرنے لگ جاتا اور اللہ نے جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لینے لگتا ہے۔ اور یہ ہے تقویٰ کا فائدہ کہ اس کے اندر اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا ہو جانے کی وجہ سے اللہ کے احکام کی بجاوری اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر روزہ صبر اور اخلاص کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے صبر ایک انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اخلاص کا بھی سبق ملتا ہے، کیونکہ آدمی روزے سے ہے، وہ دوسروں کو کہہ سکتا ہے کہ میں روزے سے ہوں اور پیچھے میں جا کر کے کھا پی لے، تو یہ روزہ عجیب طریقے سے ایک انسان کو اخلاص سکھاتا ہے کہ روزہ کی فضیلت کیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وانا اجزی بہ، کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ آدم کی اولاد کے لیے ہے، جو کچھ بھی وہ عمل کرتا ہے اسی کے لیے ہے، وہ سوائے روزہ کے، کیونکہ یہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ والصیام جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرِؤٌ صَائِمٌ، اس لیے تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو اشلیل باتیں نہ کرے اور نہ شور مچائے۔ اگر کوئی اس کو گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ والذی نفس محمد بیدی لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کی نظر میں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشی کے اوسر ہیں، یفرحہما، جس میں روزے دار خوش ہوتے ہیں، اذا افطر فرح و اذا لقی ربہ فرح بصومہ، کہ جب روزہ کھولتا ہے تو آنندت ہوتا ہے اور جب اپنے رب سے ملے گا تو اس کا بدلہ دیکھ کر خوش ہوگا۔ یہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت جس میں روزہ کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو پہلے نمبر پر جان بوجھ کر کھانے پینے اور سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی آدمی بھول کر کے کھا پی لیا یا سگریٹ پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرے نمبر پر جو چیز کھانے پینے کے قائم مقام ہو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، جیسے طاقت کا انجیکشن ہے یا خون کا انجیکشن لیا جائے طاقت پہنچانے کے لیے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سگریٹ پینے کی ساری شکلیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ناک کے قطرے، ناک کے راستے اگر قطرے ڈالے جائیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر آنکھ کے راستے یا کان کے راستے قطرہ ڈالا جائے یا دوا ڈالی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیسرے نمبر پر سمبھوگ، یعنی شوہر بیوی کا شاریرک سمبند قائم کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چوتھے نمبر پر اپنے اختیار سے ورج یعنی منی نکالنا، چاہے ہست میتھن کے ذریعہ ہو چاہے جیسے بھی ہو، اگر اپنے اختیار سے ایک بندہ نکالتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر اپنے اختیار سے نہ ہو، جیسے بیماری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے یا سونے کی حالت میں اسپرم نکل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اسے غسل کر لینا چاہیے اور روزہ اس دن کا مکمل کرنا چاہیے، رکھنا چاہیے۔ پانچویں نمبر پر جان بوجھ کر قے کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چھٹے نمبر پر حیض اور نفاس کا خون جاری ہونا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی ماہواری اور بچے کی پیدائش کے بعد کا جو خون جاری ہوتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بڑی مقدار میں خون نکالا جائے، جیسے حجامہ کرائیں
یا خون ڈونیٹ کریں تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس بارے میں ودوانوں کے دو قول ہیں۔ راجح قول یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس حالت میں ایک روزہ رکھ لیا جائے، بہتر ہے، ورنہ روزہ تو ہو ہی جائے گا۔ زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر 1 سا یعنی 2.5 کلو اناج ہے، جو شہر میں رائج خوراک جیسے گیہوں ہو، چاول ہو یا دوسرے اناج ہوں اس سے نکالی جائے گی۔ زکوٰۃ الفطر اصل میں کیا ہے؟ یہ فقیروں اور نردھنوں کا کھانا ہے جو ہر مسلمان کی طرف سے نکالی جائے گی۔ کب؟ رمضان کے روزے کی سماپتی پر ہر مسلمان کی طرف سے یہ زکوٰۃ نکالی جائے گی، چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ نماز عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے نکال سکتے ہیں۔ کچھ اہل علم کے نزدیک شروع رمضان میں اسے ادا کرنا جائز ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اسے رمضان سے 1-2 دن پہلے نکالنے کی گنجائش ہے، اور فرض ہو جاتا ہے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے۔ اگر عید کی نماز ختم ہو گئی تو اس کا وقت بھی جاتا رہا، کیونکہ یہ اصل میں مسکینوں کا کھانا ہے، اور اس کی وجہ سے روزے میں جو کمیاں رہ جاتی ہیں وہ کمیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ اسی لیے حدیث میں اس کی حکمت بتائی گئی، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ روزے دار سے جو گناہ اور غلطیاں ہوئی تھی روزے کی حالت میں، اس کی پاکیزگی ہو جاتی ہے، اور عید کے دن مسکین کو بھی دوڑ دھوپ کرنا نہیں پڑتا، بلکہ عزت کے ساتھ شریفانہ طریقے سے عید کی خوشی منانے کا ان کو بھی موقع مل جاتا ہے۔ اسلام کے پلرز میں سے 5واں پلر خانہ کعبہ کا حج کرنا ہے، اور وہ بھی زندگی میں 1 مرتبہ یہ حج فرض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 97، فیہا آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، کہ اس میں کس میں؟ خانہ کعبہ میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے وہ امن والا بن جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راستہ کی طاقت پا سکتے ہوں اس گھر کا حج کرنا فرض ٹھہرایا ہے۔ اور جو کوئی کفر کرے، جو کوئی انکار کرے، جو کوئی اعراض کرے، تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ گویا کہ حج کرنا ہر مسلمان پر اگر وہ طاقت رکھتا ہو زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ حج کا مقصد کیا ہے؟ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما جعل الطواف بالبیت وبین الصفا والمروہ ورمی الجمار لاقامت ذکر اللہ، کہ کعبہ کا طواف، صفا اور مروہ کی سعی اور جمرات کو کنکریاں مارنا، یہ کس لیے ہے؟ اللہ کے ذکر کو زندہ کرنے کے لیے مشروع کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ حج کے اندر ہم خانہ کعبہ کا جو طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی جو سعی کرتے ہیں اور جمرات کو جو کنکریاں مارتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کو زندہ کرتے ہیں اس کے ذریعہ۔ حج کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اور حج کے بیچ اشلیل باتوں سے رکا رہا، گناہ کا کام نہیں کیا، تو حج کے بعد گناہوں سے ایسے لوٹ کر آتا ہے گویا آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔
گویا کہ وہ دودھ کا دھولا بن کر کے لوٹ کر آتا ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔ حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جس میں گناہ کا کام نہ کیا گیا ہو۔ حج کا کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت ہے، اللہ نے حکم دیا اس لیے اس حکم کو ہم بجا لاتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر جب دوا لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دوا اتنی مرتبہ، یہ دوا اتنی مرتبہ کھاؤ، تو ہم ہو بہو ویسے ہی کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر نے لکھا۔ ہم اعتراض نہیں کرتے یا یہ نہیں پوچھتے کہ یہ اتنی مرتبہ کیوں اور یہ اتنی مرتبہ کیوں۔ بالکل ویسے ہی اللہ رب العالمین جو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے انسانوں کے اور جنات کے جینے کے لیے ایک قانون دیا ہے، اور قانون دینے والا کی صفت ہی الحکیم ہے، حکمت سے بھرا ہوا وہ قانون ہے، تو اس میں ہمیں اعتراض کرنے کا کوئی حق ہی نہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے رب کی اطاعت ہوتی ہے، رب کا انوپالن ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اسلام کے ساروبھومکتا کا عجیب طریقے سے پردرشن ہوتا ہے کہ اسلام ایک یونیورسل دھرم ہے۔ دنیا کی کونا کونا سے وہاں پر لوگ آتے ہیں، ہر ایک کا رنگ الگ الگ، لباس الگ الگ، اور الگ الگ زبان بولنے والے، لیکن جب وہاں آتے ہیں تو سب کا لباس ایک ہو جاتا ہے، سب ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جہاں جانا ہوتا ہے ایک ساتھ جاتے ہیں، جہاں ٹھہرنا ہوتا ہے ایک ساتھ ٹھہرتے ہیں، سب کی زبان پر ایک ہی تلبیہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ایک یونیورسل دھرم کا تعارف ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں قیامت کے دن کی یاد بھی آتی ہے کہ ایک آدمی احرام باندھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ ایسے ہی ایک دن مریں گے، اور ایسے ہی بغیر سلے ہوئے کپڑے ہمیں پہنائے جائیں گے، اور جب وہ عرفہ میں ٹھہرتا ہے تو اس کو قیامت کی یاد آتی ہے کہ ایسے ہی دنیا کے سارے انسان ایک دن جمع ہوں گے حساب و کتاب چکانے کے لیے، اور اس طریقے سے وہ محشر کے میدان کو یاد کرتا ہے عرفہ میں جب ٹھہرتا ہے تو۔ اور پھر چوتھے نمبر پر اس حج میں رنگ اور نسل کے خاتمہ کا بھی اعلان ہوتا ہے کہ اسلام میں کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ چنانچہ میلکم ایکس، افریقی نسل کا امریکی لیڈر، جب حج کرنے کے لیے گیا اسلام قبول کرنے کے بعد، اور مسلمانوں کے اندر ایکتا دیکھی اور دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہوئے دیکھا، تو اس نے کہا تھا کہ یہ ہے رنگ اور نسل کے فرق کا واحد حل، یہ ہے رنگ اور نسل کے فرق کا واحد حل۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، جو مسلمان حج کرنا چاہتا اسے چاہیے کہ وہ پوچھے اور اس عبادت کی ادائیگی کا طریقہ سیکھے، تاکہ حج کا طریقہ جان سکے اور علم کے مطابق حج کر سکے۔ یہ کچھ باتیں تھیں روزہ، زکوٰۃ اور حج کے تعلق سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے روزہ رکھنے، صحیح طریقے سے زکوٰۃ دینے اور صحیح طریقے سے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔